امنی سے جی تعلق ان کا لاہور سے ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان نے امریکہ کو اڈے دینے صاف انکار کر دیا بین الاقوامی چینل کو انٹرویو کے دوران، اور دوسرا واشنگٹن پوسٹ میں مضمون لکھ کر. کیا آپ کو نہیں لگتا عمران خان نے امریکہ کو انکار کر کے اپنی حکومت کو خطرے میں ڈال لیا ہے؟ انہوں نے لیاقت علی خان سے لے کے بھٹو تک کے حوالے بھی دیے ہیں جو اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن جنید اکمل صاحب ایک بات تو دھیان میں رہنی چاہیے، باعزت اور باوقار زندگی وہ کافی رسک سے بھری ہوتی ہے، اور یہ تو ہائی رسک گیم ہے. ویسے ہی پاکستان کے جیسے ملک کے مستقبل کو اگر محفوظ کرنا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، اس کو ٹریک پہ لانا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے رسک تو لینے ہوں گے. بہرحال نیچرل سی بات ہے. السلام علیکم ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے انصاف، قانون اور عدالت. ہمارا سیاستدان بات کرنے سے پہلے کم ہی سوچتا ہے، ورنہ اس طرح کی کون ہانکتا ہے. مولانا فضل الرحمان نسبتاً بہتر اور میچور آدمی ہیں، لیکن کچھ عرصے سے ان کی باتوں اور بیانوں میں بھی بے تکا پن اور کھوکھلا پن بتدریج بڑھتا جا رہا ہے. مثلاً تازہ ترین یہ بیان تو بچپنے کی انتہا ہے کہ عمران خان نے امریکہ کو اڈے نہ دینے کا فیصلہ ہمارے دباؤ پہ کیا. دنیا جانتی ہے کہ مولانا ماں مریم و ہمنوا یہ کیا اور ان کا دباؤ کیا، پی ڈی ایم چلتی پھرتی جگت یا لطیفے کے سوا اور ہے ہی کیا. لیکن کیونکہ عمران خان کے سٹانس کو پذیرائی مل رہی ہے، اس لیے ہوائی چھوڑنا ضروری تھا، ورنہ مولانا بھی جانتے ہیں کہ دنیا بھر کا دباؤ بھی کسی کو سپر پاور کی ناک میں انگلی گھسڑنے پر مجبور نہیں کر سکتا. اور سپر پاور بھی امریکہ جیسی، جس کے بارے میں بھٹو جیسے سیاسی جینیس نے اپنے آخری دنوں میں راجہ بازار پنڈی کے دورے میں خط لہراتے ہوئے سرعام یہ کہا تھا کہ ہاتھی میرے خون کا پیاسا ہو رہا ہے، ہاتھی کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور پھر کون نہیں جانتا کہ بھٹو کو کیسے انجام کا سامنا کرنا پڑا. سو چے پدی یا چند اور پدیوں کا شوربہ، اس دو ٹوک فیصلہ کن بیان کے پیچھے کسی کا دباؤ نہیں. خود عمران خان اور اس کا مزاج ہے کہ وہ بہت سے کام انجام کی پرواہ کیے بغیر کر گزرنے کا عادی ہے، ورنہ زرداریوں اور شریفوں کی مکمل سیاسی اجارہ کی موجودگی میں پی ٹی آئی لانچ کر کے 22 سال اس کے لیے ڈٹ کے کھڑا رہنا معمولی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ مولانا اینڈ کمپنی یا مولانا اور ہمنوا کا دباؤ اتنا ہی شدید ہے تو بھائی عوام کے وسیط اور مفاد میں اسے باقی ایریاز میں بھی استعمال کیوں نہیں کرتے جو نسبتاً بہت آسان ہے. سو مولانا پلیز مٹھ رکھیں اور آؤٹ آف دا وے جا کے اپنی بھد نہ اڑوائیں، اور اگر آپ کا کوئی ماڑا موٹا بھرم رہ گیا ہے تو اسے باقی رہنے دیں، آگے مولانا کی مرضی. قارئین معذرت خواہ ہوں کہ تقریباً آدھا کالم تو مولانا ہی کھا گئے. لکھنا میں نے ایک اور موضوع پہ تھا، لیکن حضرت صاحب کا بیان دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں گیا. میرا اصل موضوع تھا انصاف اور قانون. میرے مطابق جو میرا پروگرام جیو پہ ہوتا ہے، ہم اکثر ایک آدھ ایکڈیمک قسم کا سوال ضرور شامل کیا کرتے تھے، لیکن پھر نہ جانے کیوں سیاست کی نجاست مکمل طور پہ غالب آ گئی، جسے پچھلے پروگرام سے دوبارہ شامل کر لیا گیا ہے. ہماری میزبان مریم ظفر نے پچھلی بار پوچھا کہ انسانی معاشرہ میں انصاف اور قانون کا کیا مقام اور کردار ہے. تو جواب عرض ہے کہ ہم جیسے معاشروں کے لیے یہ کلیدی سوال ہے، کیونکہ جانوروں اور انسانوں کی دنیا میں بنیادی فرق ہی انصاف اور قانون کا ہونا یا نہ ہونا ہے. جہاں انصاف، قانون اور عدالت نہیں، وہ انسانی معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اس سلسلے میں اہم ترین اور خطرناک ترین حقیقت یہ ہے کہ جن معاشروں میں انصاف اور قانون نہیں ہوتا، ان معاشروں کو آخر کار اللہ کے قانون اور انصاف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں اللہ کا قہر بھی شامل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایسے معاشرے نہ زندوں میں ہوتے ہیں نہ مردوں میں ہوتے ہیں، نہ یہ جی رہے ہوتے ہیں نہ یہ مر رہے ہوتے ہیں. رسوائی پسپائی جگہسائی ان کا مقدر بن جاتی ہے.
دوسری طرف ہر وہ انسانی معاشرہ بدنام اور ناکام قرار پاتا ہے جہاں طاقتور کو پروٹیکٹ اور کمزور کو پنش کیا جاتا ہو، خواہ یہ درندگی مہنگے وکیل کی صورت میں ہی موجود کیوں نہ ہو۔ قانون قدرت یہ ہے کہ جہاں انصاف اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی وہاں اقدار کا قتل عام ہوگا، اور صرف ایک قدر یعنی صرف ایک ویلیو ہی باقی رہ جائے گی جسے نیوسنس ویلیو کہتے ہیں۔ ایسے بد نصیب معاشروں میں قانون پاس ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ انہیں بائی پاس کیا جا سکے، اور اس کا لائسنس صرف طاقتوروں کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی قانون اور انصاف کی ایک حد ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی قانون بھی کسی احمق کو حماقت، بونگے کو بونگی، کمینے کو کمینگی، حاسد کو حسد، بے حیا کو بے حیائی، بے وفا کو بے وفائی، غیبت کرنے والے کو غیبت وغیرہ وغیرہ سے نہیں روک سکتا۔ اور اس کی ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ قانون، انصاف اور عدالت کروڑوں انسانوں کے قاتل کو بھی صرف ایک ہی بار سزائے موت دے سکتی ہے، باقی سب ڈھونگ ہیں، نخرہ ہے۔ اور اب آخر پہ ایک ہلکی پھلکی سی بات کہ لاز میں اہم ترین اور خطرناک ترین ان لاز ہوتے ہیں، اور ان لاز سے عام طور پہ الماس بابی ٹائپ مخلوق ہی بچ سکتا ہے یا بچ سکتی ہے۔ اصل موضوع ذرا بعد میں، کیونکہ غیر متوقع طور پہ ایک انوکھی لاڈلی بیچ میں آ گئی ہے جو کھیلن کو صرف چاند ہی نہیں، سورج، ستارے اور سیارے بھی مانگ رہی ہے۔ ماں صدقے ابو باری مریم نواز نے کیسا معصوم سا مطالبہ کیا ہے کہ نواز شریف کے لیے انصاف، زندگی اور صحت کی ضمانت دیں، انہیں آج شام ہی واپس بلا لوں گی۔ انصاف کی ڈیفینیشن ان لوگوں کے نزدیک ہے NRO جمع NOC۔ NRO تو آپ جانتے ہی ہیں، NOC کا مطلب ہے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ۔ پھر سے تشریف لائیں، ملک کو جی بھر کے لوٹیں، یہ ہے NOC۔ سو یہ اکیلا NRO نہیں، ساتھ ان کو NOC بھی ملے تو اس کو یہ انصاف کہیں گے۔ اچھا، تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ انصاف کی ڈیفینیشن ہے NRO جمع NOC، جو موجودہ حالات میں تو ممکن نہیں۔ رہ گئی صحت اور زندگی تو اس کی ضمانت دینا انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ یہی زندگی مسرت، یہی زندگی مصیبت، یہی زندگی حقیقت، یہی زندگی فسانہ۔ البتہ مریم کے لیے ایک صورت ہے کہ پوری کابینہ، موجودہ عمران خان کی کابینہ کو دعوت دیں اور انہیں کھانا کھلانے کے بعد باری باری سٹیج پر بلا کر ایک ارب ڈالر کے بنڈل کھینچ کر سارے وزیروں مشیروں کے باری باری منہ پہ ماریں اور ویڈیو بنا کر لاکر میں رکھ لیں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ سارے راستے صاف ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت مجھے دکھائی نہیں دیتی۔